اب رائے حل کیا ہے؟ یہ اس لیے پس منظر عرض نہیں کیا کہ مایوسی پھیلے، یا اس لیے نہیں کیا کہ خوف مزید پھیلے، اس لیے عرض کیا ہے کہ رائے حل کے طور پر ہم عنکبوتی جالے نہ بنائیں۔ ہم ایک جگہ گئے تو وہاں مجلس ہو رہی تھی اور باہر گلی میں اینٹیں رکھی ہوئی تھیں، 2 اینٹیں اس طرف 2 اینٹیں اس طرف، اینٹوں کے اوپر بانس رکھا ہوا تھا۔ تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا دہشت گرد حملہ روکنے کے لیے ہے یہ بانس جو رکھا ہوا ہے۔ ایسے اینٹوں کے اوپر 2 اینٹیں ادھر رکھی ہوئی تھی، 2 ادھر تھیں، اور اوپر بانس رکھا ہوا تھا۔ گلی میں کوئی بھی نہیں تھا، کوئی چیکنگ نہیں تھی، کوئی کسی قسم کا نہیں تھا۔ اندر مجلس ہو رہی تھی بڑے آسودگی کے ساتھ، اور حفاظت کے طور پر دہشت گرد کارروائی روکنے کے لیے باہر بانس کھڑا کیا، وہ تو ایسے رکھا ہوا تھا اوپر۔ یعنی وہ بانس جو بچہ بھی اس کو لات مار کے ہٹا سکتا ہے، وہ دہشت گرد کا کارروائی روکنے کے لیے۔ خوب وہ جب عمل دیکھا تو خوب زیادہ تعجب نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ بانس پھر مضبوط ہے۔ ہم جو منصوبے بناتے ہیں وہ تارے عنکبوت کے جالے، ملکی حالات حل کرنے کے لیے، شیعہ کو بچانے کے لیے دہشت گردوں کے سامنے مکڑی کے جالے بناتے ہیں۔ عزیز من، وہ ایک مکڑی کا جالا تھا، معجزاتی طور پر بنا غار سور کے سامنے، اس کے بعد کوئی مکڑی کا جالا کسی کو نہیں بچا سکتا۔ وہ ایک مکڑی کا جالا بنا فقط معجزہ دکھانے کے لیے۔ مکڑی کے جالوں سے کچھ بھی تحفظ نہیں ہوتا۔ شیعہ کو چند چیزوں کی وضاحت کی ضرورت ہے شیعہ کے لیے، واضح ہو جائے اور ایمان لے آئے۔ ایک، شیعہ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس ملک میں اس کے دشمن موجود ہیں، دشمنوں کو باور کرے اپنے۔ ہم جاتے ہیں بعض جگہ، یہ چونکہ پاکستان میں قومیت قبائلیت زیادہ ہے اور آپس میں دشمنیاں ہیں لوگوں کی، دنیاوی دشمنیاں، پراپرٹی کی، فلاں کی، اور جہاں بھی جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں لوگ باڈی گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، حفاظتی کام، کیوں کہتے ہیں جی دشمنداری والے لوگ ہیں ہم۔ ایک جگہ ایک مومن، ان سے وقت تھا شام کا کہ ملاقات کا، وہ نہیں آئے، وہ کہنے لگے ہم شام کے بعد سفر نہیں کرتے، یہی اسی پنجاب میں۔ کہا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو شام کے بعد کراہت ہے، کسی جنتری میں لکھا ہوا ہے کہ شام کو بعد سفر نہیں کرنا؟ وہ کہنے لگے نہ، ہم دشمنداری والے لوگ ہیں، ہماری دشمنیاں ہیں۔ دشمنیاں ہیں تو خوب شام کے سفر سے کیا تعلق ہے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے دشمن ہماری ٹو میں رہتے ہیں، جہاں بھی ہمیں اکیلا پائیں گے، غافل پائیں گے، نہتا پائیں گے، ہمیں مار دیں گے۔ اس لیے ہم ہوشیار ہیں، شام کو سفر نہیں کرتے ہم، تاکہ دشمن کا شکار نہ ہو جائیں۔ کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی شام کو سفر نہ کریں، یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دشمندار لوگوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ہماری دشمنی ہے، دشمن موجود ہیں ہمارے۔ جب انہیں پتہ ہو جائے کہ ہمارے دشمن ہیں تو پھر ان کے رہنے کا انداز ایسا ہی ہوتا ہے جیسے دشمنداری والے لوگ رہتے ہیں۔ ہمیں دشمنیاں بنانی نہیں ہیں، ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہمارے دشمن ہیں لوگ، ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہمارے دشمن ہیں سب۔ اور جب پتہ ہو کہ ہمارے دشمن ہیں تو پھر اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح دشمنوں کے اندر زندگی بسر کی جاتی ہے۔ وہ سٹائل اپناؤ، وہ انداز اپناؤ اپنا زندگی کا۔ اپنے دشمنوں کو باور کرو کہ دشمن ہیں آپ کے اور آپ کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ کوئی معمولی دشمن بھی نہیں ہے، درندہ دشمن، سفاک دشمن، پلید و پست دشمن، کمینہ دشمن، رزل و فرمایا دشمن ہے آپ کا، جو کسی قباحت سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ تو ایسے ماحول میں رہنے کے لیے آپ گرمی سے بچنے کے لیے اے سی کا انتظام کرتے ہو، کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے گرمی، موسم گرما میں زندگی بسر کرنی ہے، تو گرما کے لیے ابھی سے سوچنا شروع کر دیا ہے انہوں نے۔ ایک دشمندار قوم جس کے دشمن موجود ہوں، کیا وہ اس طرح زندگی بسر کرتی ہے جس طرح ہم رہ رہے ہیں؟ اس کی ہوشیاری، اس کی سطح شعور ایسی ہونی چاہیے جیسے ہماری ہے۔
اس کا انداز ایسا ہونا چاہیے جیسے ہمارا ہے، باور کر لیں کہ آپ کے دشمن موجود ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ کہ اس دشمن سے بچنے کے لیے کوئی آپ کا سہارا نہیں ہے، کوئی ادارہ، کوئی حکومت، کوئی فورس۔ یہ بے جا توقعات چھوڑ دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دشمن پالے ہیں، جنہوں نے دشمن ہمارے لیے پالے ہیں، ہم ان سے جا کر کہہ رہے ہیں کہ انہی دشمنوں سے بچو جو تم نے پالے ہیں۔ یہ کیسے ہم ان سے بچائیں گے؟ یعنی ایک آدمی نے کتا پالا ہے کہ ہم پہ چھوڑے، اور ہم اسی کی گھنٹی دبا کے کہتے ہیں کہ بھائی اس کتے سے ہمیں بچاؤ، تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو اس کتے سے بچانا ہوتا تو کتا کیوں پالنا ہوتا میں نے؟ یہ ان پر اتنا خرچہ کیا ہے، ایک گروہ بنانا، ایک ٹیررسٹ بنانے کے لیے پتہ ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ اتنا خرچہ ان لوگوں نے کیا ہے اس لیے کہ جب یہ کاروائیاں کرنے ہیں تو یہ لوگ ہمیں بچائیں ان سے۔ یہ نہیں بچا سکتے ہمیں۔ کس طرح سے ہو سکتا ہے پھر؟ ہم کیسے محفوظ رہیں گے اس ملک کے اندر؟ ہم محفوظ رہ سکتے ہیں جب ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہمارے ارد گرد یہ خطرات ہیں اور ان خطرات سے ہمیں بچنا ہے۔ یہ احساس ہمیں بچائے گا کہ ہم خطر میں ہیں۔ یہ احساس خطر یہ زندہ کریں اپنے اندر۔ اس طرح سے رہیں جس طرح خطرات کے اندر لوگ گرے ہوئے رہتے ہیں۔ دیکھیں حیوانات بھی جب خطرات میں آ جاتے ہیں، خطروں میں گر جاتے ہیں تو الرٹ ہو جاتے ہیں۔ عزیزان راہ حل یہ ہے، ہمیں اپنے اوپر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اور صرف اپنے اوپر بس، کسی اور کی طرف نہ دیکھیں، نہ کوئی حکومت، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی بیرونی ہمدرد، نہ حامی۔ میں اس دن بھی عرض کیا تھا کہ بہترین مثال پارا چنار ہے ہمارے لیے۔ پارا چنار جو چاروں طرف سے محاصرے میں تھا۔ گلگت کی حالت پارا چنار سے بہت اچھی ہے، کوئٹہ کی حالت پارا چنار سے بہت اچھی ہے، پنجاب کی حالت پارا چنار سے بہت اچھی ہے۔ پارا چنار محروم ترین علاقہ، محدود ترین علاقہ، بالکل ملک کا آخری کونا، جس کے ایک طرف پاکستان ہے، تین طرف افغانستان ہے، اور ادھر بھی وہی لوگ ہیں دشمن۔ لیکن پھر بھی پارا چناریوں نے اپنے آپ کو بچایا، کسی کی تائید مدد نہیں پہنچی ان کو۔ ہم نے زیادہ سے زیادہ ان تک راشن پہنچایا، وہ راشن بھی جنہیں ملنا چاہیے تھا ان کو نہیں ملا۔ پوچھ لیں ان سے، کبھی کبھی وہ روتے ہیں۔ وہ جن کو راشن ملتا ہے وہ اور ہیں، جن کو ملنا چاہیے وہ اور ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے اوپر بھروسہ کر کے، اپنے اوپر اعتماد کر کے، اپنی بقا کی خاطر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اور ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے پاکستان کے اندر۔